بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد میں رہتے ہوئے ڈپلومیٹک سرکلز میں چلے جائیں آپ, کسی کے گھر چلے جائیں آپ, اور ہر جگہ پہ صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے, دھرنا دھرنا دھرنا, عمران خان کا دھرنا. اور اسپیشلی ڈپلومیٹس جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ رات کو سوچتے ہیں, دن کو بھی سوچتے ہیں خیر, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دھرنا ہو کیوں رہا ہے. ذرا شیری رحمان صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ دھرنا ہو رہا ہے تو پھر یہ لوگ اس میں شامل کیوں نہیں ہو رہے, کیا واٹ آر دا ریزنس. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. تھینک یو. کیا ریزن ہے, آپ لوگ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ آپ نے تو پہلے ایک تو صحیح بات کہی کہ یہاں ہر سفیر کے لبوں پر یہی سوال ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, حکومت نے یہاں تک بات آنے کیسے دی, اور یہ کس طرح احتجاج کا طریقہ ہے, مطلب کیپٹل کو اس طرح یرغمال کرنا. تو دیکھیے پہلے تو آپ نے پوچھا, آپ کے سوال میں ہی جواب ایمبیڈڈ ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم بڑے استقلال کے ساتھ ایک پالیسی پر قائم ہیں, کیونکہ لوگوں کو کریڈبلی آپ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کل کچھ اناؤنس کیا, پرسوں کچھ کیا, بیچ میں کسی اور سے وعدہ کر بیٹھے کہ لوگ نوٹس نہیں کریں گے. بڑا شعور بڑھ چکا ہے تھینکس ٹو آپ لوگوں کے چینلز اور گفتگو. کچھ تو ناشائستہ گفتگو ہوتی ہے, لیکن آپ جیسے چینلز پہ جو اعتدال کا کانورسیشن ہے, لوگ سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. اب آپ دھرنے کی بات دیکھیں, دھرنا کرنا پرامن حق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کوئی رائے نہیں ہوگی. ابھی میں ڈسکشن سے اٹھ کے آئی ہوں جہاں لڑائی چل رہی تھی کمرے میں کہ کون ذمہ دار ہے اس بے یقینی اور بہت ہی مشتعل ایٹماسفیئر کا. دیکھیں یہ فضا ایک بہت بری بنی ہوئی ہے کہ انسرٹنٹی اب اسلام آباد پر ایک کالے بادل کی طرح چھا گئی ہے. اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار اب یہ کمرہ تین گروپس میں بٹ گیا. ایک گروپ نے کہا کہ جی آپ حکومت وقت کو ٹھہرائیں گے ذمہ دار, ظاہر ہے کیونکہ وہ دیکھیے جمہوری اپنا حق ادا نہیں کر رہے, اور ان کو سمجھنا پڑے گا یہ 90s کی دہائی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے جواب دہی, آپ کا فون بھی اگر میں جواب نہیں دوں, ٹیکسٹ رات تک نہیں دوں, تو آپ کہیں گے بڑا ان کے کمر میں سریا آ گیا گردن میں, یہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا وغیرہ. آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا پکچرز کھینچ لینی ہیں. اب عوام جواب دہی کو جمہوریت کا اولین ایک ستون سمجھتی ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, بیکاز اتنی اسٹیٹ اتنی ریموٹ ہو گئی ہے, اتنی دور ہو گئی ہے عام آدمی سے کہ وہ سمجھتی ہیں جواب دہی ان کا حق ہے. اب آپ جواب دہی سے کترائیں گے اتنے بڑے مسئلے پر, انٹرنیشنل سکینڈل پر آپ جواب دہی سے پیچھے ہٹیں گے, دعوے ایک طرف اور جواب دہی ایک طرف. آپ آ کے عزت سے ایک پیناما بل بنا ہے, اس کا سنہری موقع ہے, جواب دے دیں. آپ کم از کم عوام کو, ان کے نمائندوں کو مطمئن تو کریں کہ آپ نے کوئی کوشش کی, آپ نے جواب دہی کے عمل کو سراہا, آپ جمہوریت کو کچھ سمجھتے ہیں, نہ کہ آپ صرف الیکشن کو اقتدار کا راستہ سمجھتے ہیں. یہاں تو کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے, اپنے کیبنٹ سے بھی مشکل سے بات ہوتی ہے. دوسری طرف بٹا ہوا ہے کمرہ, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو دھرنا ہو رہا ہے یہ اولین غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. آپ کیپٹل کو مشکل وقت میں یرغمال نہیں کرتے. مشکل وقت تو خیر آتے ہیں اور جاتے ہیں پاکستان کے لیے, مگر یہ کچھ اس طرح کا حال تو ہم نے پہلے نہیں دیکھا. ایک طرف مودی سرکار آپ کے خلاف بڑی متحرک ہے گلوبل سطح پر, آپ کے کچھ دنوں کے دوست بھی بنے تھے افغانستان, وہ بھی آپ سے دور چلے گئے, ہر آپ کا مسئلہ وہ بلیم آپ پر کرتے ہیں. تو دیکھیے خطے میں اس طرح کا ہمیں ہائے تنازع ہم نے پہلے نہیں دیکھا بہت سالوں سے, کانفلکٹ کو بالاتر رکھتے ہوئے. تو اب تیسرا جو گروپ ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ جو آپ سنیں نا پیپلز پارٹی کیا کری. اول تو ہم نے حکومت میں کتنے لانگ مارچز, کتنے دھرنے بھگتائے ہیں, اور خوش اسلوبی سے بھگتائے ہیں. مجھے پہلا لانگ مارچ تو یاد ہے, پوری رات ہم نے انٹیریئر منسٹری میں گزاری, 4 منسٹرز نے, اتنی بڑی سکرینیں لگی ہوئی تھیں, اور رحمان ملک انٹیریئر منسٹر سے, کہیں بھی 4 کیوں ہم تھے وہاں رات کو, کہیں بھی ایک سکرین پہ نظر آ جائے کہ گچھا بن رہا ہے لوگوں کا,
کارنر میٹنگ بھی اگر ہو رہی ہے, اگر ایک ڈنڈا چلنے لگا تو پولیس کو تو آپ روک نہیں سکتے, ان کی ایک ٹریننگ ایسی ہوتی ہے. کہیں وہ جوابی کارروائی کر کے ہمیں کیجولٹیز نہ فراہم کریں. ہمیں کیجولٹیز حکومت وقت کو نہیں چاہیے ہوتی ہیں, اپوزیشن کو چاہیے ہوتی ہیں, تو آپ کو وہ اوائڈ کرنا ہے. اب آپ نے ماڈل ٹاؤن دیکھا اور ہمیں دیکھا, تو یہ ایک طرف حکومت کی ہٹ دھرمی, جواب دہی سے پیچھے ہٹنا, پور ہینڈلنگ, پھر ایک طرف یہ کہ نہیں ہم کیپٹل کو یرغمال کریں گے. بھائی سال رہ گیا ہے, آپ الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آئیں, ڈونٹ بی سو, اتنا تو تیزی نہ کریں پی ایم ہاؤس میں آنے کی. اور میں پھر بھی کہتی ہوں کہ ریٹرننگ آفیسرز کی وجہ سے بہت لوگ کہیں بیٹھے ہیں, لیکن اگر آپ نے تسلیم کیا الیکشن کو اور آپ نیشنل اسمبلی میں ہیں تو پھر آپ اسے تسلیم کریں. اور جواب دہی بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ اوائڈ ہونی چاہیے. تو یہ بڑا مشکل اور نازک وقت ہے اس دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے خاص طور سے, اور اس کے راستے نکالنے میں اسکوئرلی کہوں گی حکومت وقت کا اس وقت بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اگر وہ جواب دہی سے نہ پیچھے ہٹیں تو یہ بات یہاں تک نہ آئے, اور اگر دوسری قوتیں ذمہ دارانہ طور پہ ایکٹ کریں تو بات یہاں تک. There has to be a via medium. The via medium is parliament, جہاں ہم اپنا بل لے کے آئے ہوئے ہیں. مجھے ایک بات سمجھائیں, دیکھیں اتنا بڑا یہاں پہ بندہ آیا, اتنے زیادہ لوگ آئے یہاں پہ آپ کے دور میں, اور طاہر القادری لے کے آئے یہاں پہ, اور اتنے آرگنائزڈ لوگ تھے, ٹھیک ہے, پورا بلو ایریا بند, اور 4 روز بارش, سردی, بچے, عورتیں, سب لوگ آ گئے. اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا, طاہر القادری کو کچھ نہیں ملا جاتے ہوئے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے, آپ کی حکومت تھی, آپ لوگوں نے ایک اچھا لالی پاپ دیا اور آپ نے ان کو بھیج دیا. ایک بندہ زخمی نہیں ہوا, بلکہ آپ لوگ کئی جگہ پہ ہمیں اطلاع ملتی تھی کہ آپ لوگوں نے کھانے شانے بھی کھلائے. نہیں, ہم نے تو پورے باؤزر روح افزا کا بھیجا تھا, پہلے سے لے کے آخری 2-3 انہوں نے دھرنے ان کے لانگ مارچ بھگتائے ہیں. تو اس میں کچھ نہیں ہوا, اور آپ نے 4 روز ان کو رکھا بھی یہاں پہ اسلام آباد میں, آئی وڈ سے کہ پالا آپ, ان ادر ورڈز بیٹھیں, ان کا حق ہے, بیٹھیں اسلام آباد میں. لیکن یہاں پہ آپ کی حکومت میں زرداری صاحب, آئی نو میرا مختصر سے انٹریکشن ہوا تھا, زرداری صاحب سیڈ کہ چل ریلیکس, سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے بیکاز وہ کچھ سمجھتے ہیں نا, the importance of public demonstration ایک چیز ہوتی ہے. اب چل کا ان کو میں سمجھتی ہوں وہ نہیں ہے ایڈوانٹیج, نہ تجربہ, کیونکہ انہوں نے بڑا سخت رد عمل ہمیشہ کرنا ہوتا ہے. دوسرا دیکھو, they have to come out of the تخت لاہور مینٹیلٹی, اس لیے میں 1990s کہتی ہوں اس سے نکلنا ہوگا بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ پرائم منسٹر ہمارے ہیں اور پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. ایک کیا تو طریقہ کیا ہونا دیکھیے, طریقہ تو ہم نے ایک پہلے دیکھیے, وہ کہیں گے ہمارا پرامن حق ہے. ویسے تو ریڈ زون کو بند کرنا کسی کا پرامن حق نہیں ہوتا, لیکن چلیے آپ کا, ہم سب احتجاج وہاں کر چکے ہیں اور پولیس کی کتا گاڑیوں میں بھی بیٹھ چکے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی کیپٹل کو پیرالائز کرنے کی کوشش نہیں کی. اچھا, اور کیوں یہ ہو رہی ہے یہ بھی آپ دیکھیں. اب حکومت وقت کو پہلے دن یہ کہہ دینا چاہیے کہ چلیے ہم جو بل لائے ہیں پینما پیپرز کا, اور پیپلز پارٹی نے پہل کی ہے, ساری اپوزیشن نے, رانا صاحب سب نے اس پر سائن کیا ہے. اس پر ایک اجتماعی یہ جواب دہی کا ایک عمل ہے جو اگر پختہ ہو جائے تو پاکستان کی جمہوریت کے لیے, اس کی پہیوں کے لیے, اس کی کریڈیبلٹی کے لیے بہت ضروری, کیونکہ لوگ کرپشن کی بہت باتیں کرتے ہیں اور اس سے بہت تنگ بھی ہیں. تو یہ اگر شروعات, اگر دیکھیے میں جواب دہی کا عمل اپنے آپ پر شروع کروں گی تو پھر میری حکمرانی کا کی وجہ اور لیجٹیمیسی بنتی ہے. ایک میرا وجود میں ایکسٹرا بلڈ آتا ہے, خون آتا ہے اس میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے یہ جواب دہی کے لیے تیار ہیں اور یہ جمہوریت کو صرف اپنے اقتدار کے وجہ سے نہیں چپک کر بیٹھتے ہیں, کوئی چیز جمہوریت کو ایک کچھ امپورٹنس دیں, نہیں. یہ کلیشے لوگوں کے لیے اب بن گیا ہے کہ دیز پالیٹیشنز یہ نہ اپنے لیے ایک لا, دوسروں کے لیے دوسرا لا. ویسے ہی آپ کو وی آئی پی کلچر میں وہ ضم کر دیتے ہیں جب آپ کے اتنی ڈیتھ تھریٹس ہوں, سیکیورٹی مسئلے ہوں. تو ہمیں یہ تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں حکومت سوچ سکتی کہ جو بھی اس دن ایکشن لے گی اس کو سوچ سمجھ کے لینا ہوگا. اور یہ ایکشن اس وقت, اب دیکھیں کتنے ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے پاکستان میں, ہر قسم کا ٹرانزیشن اب شروع ہو چکا ہے, الیکشن بھی نزدیک ہے.
تو آپ سوچیں کہ آپ کا کام کیا ہے. آپ کا کام ہے پاکستان میں استحکام لانا، اینڈ وہ آپ نہیں کر پا رہے. وہ آپ نہیں کر پا رہے. آپ کی خارجہ پالیسی بالکل دھجیوں میں ہے، اور آپ اگر انٹرنلی نہیں مینج کر پا رہے، نیشنل ایکشن پلان پر تو مجھے آپ شروع نہ کروائیں، میں بند نہیں ہوں گی، لیکن آپ اگر نہیں ڈیل کر سکتے تو یہ تو میسج اپوزیشن سکسیڈ کر گیا نا دینے میں، کہ آپ کوپ نہیں کر پا رہے، نہ آپ جواب دے پا رہے ہیں، نہ آپ مینج کر پا رہے ہیں سچویشن کو، نہ آپ کی وہ اس قسم کی جیسے پی وی پی کے پرائم منسٹر کی جو کانٹیکٹ ہوتی تھی، نہ ان کی وہ ساکھ ہے جو پارلیمان میں روز آئے گا پرائم منسٹر، اس کی ساکھ فرق ہوگی، اور جو رائے ونڈ میں بیٹھے گا اس کی ساکھ فرق ہوگی نا. اچھا، یہاں پہ ابھی جو سچویشن بنی ہے وہ تو یہ ہے جناب کہ پاکٹس میں جتنی بھی آرٹریز آ رہی ہیں ٹورڈز اسلام آباد، پلان یہ بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ وہ بلاک کریں گے. جہاں جہاں پہ بھی روکا جائے گا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، وہیں پہ بیٹھ جائیں گے یہ لوگ. دین ایڈمنسٹریشن کو آن دا ادر ہینڈ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اوپن دیے ہوئے اریسٹ وارنٹس، نام اوپر نہیں ہے، نیچے سگنیچرز ہوئے ہوئے کہ جتنے بندے پکڑنے ان کو اندر کر دو، ٹھیک ہے، اوپر نام بعد میں لکھتے رہنا. سو یہ سچویشن اگر ہو کل کو خدا نہ خواستہ گاڈ فاربیڈ اگر کوئی یہاں پہ کیجولٹی ہو جاتی ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہی ہیں، تو واٹ از گوئنگ ٹو بی دی سچویشن؟ پھر آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک بریک لے لوں، اس کے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اگر یہ سچویشن بن جاتی ہے جیسے میں بریک سے جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ اگر کیجولٹیز ہو جاتی ہیں گاڈ فاربیڈ، تو پھر آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی اور گورنمنٹ کہاں کھڑی ہوگی؟ پیپلز پارٹی دیکھیے ملک کو میں سمجھتی ہوں، میں پھر کہوں گی کہ ایک کنسسٹنسی ہے، ہم ایک استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ ہمارا دیکھیے یہ ویو یہ ہے کہ اگر آپ اس نہج پر لے آئے ہیں دونوں پارٹیز کی طرف، اور ذمہ داری حکومت پہ بنتی ہے، آئے گی ذمہ داری حکومت پر، کورٹس کچہری کا ہنگامہ ہوگا، میڈیا پہ چلیں گی داستان پوری، اور پھر کٹھیرے میں کون کھڑا ہوگا؟ حکومت کھڑی ہوگی. ان کو سوچنا پڑے گا. ہم نے تو راستہ پہلے دن سے دکھایا ہوا ہے. دیکھیے یہ ہے کہ آپ بیلٹ باکس کے ذریعے اقتدار میں آئیں. بٹ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ. عمران خان ٹھیک ہے، ان کو ذرا اقتدار کی حوث ہے تھوڑی سی. بٹ ہی سیز کہ سارا نظام جو ہے وہ خراب ہے. اب دیکھ لیں، اور انہوں نے اب شاید نیا پاکستان سے ڈیفرنٹ پاکستان کا سوچا ہوگا، یا پرانے پاکستان کا، بہت پرانے پاکستان کا سوچ رہے ہوں گے. لیکن سگنل بھی انہوں نے بار بار کیا ہے کہ کوئی انٹروین کرے، جبکہ کوئی انٹروین کرنے نہ انٹرسٹڈ ہے نہ کرنا چاہیے. دیکھیے یہ ایک جمہوری سسٹم کا تسلسل ہونا چاہیے. یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کوئی انٹرسٹڈ اب نہیں ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا رائے ونڈ سے راولپنڈی تک فاصلے کتنے بڑھ چکے ہیں، لیکن پھر میں کہوں گی کہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے ان فاصلوں کو دور کرنا، کیونکہ آپ کے بارڈرز پہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے. میں نہیں سمجھ رہی کہ کوئی جنگ ہوگی، نہ ایسی کوئی کانفلیگریشن جسے کہتے ہیں، لیکن آپ کو محتاط رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، اور آپ کی خارجہ پالیسی چونکہ دھجیوں میں رہی ہے، آپ کو اور بھی ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ڈومیسٹک پالیسی اپنے کم از کم اس کو لیڈ میں تو رکھیں. ڈومیسٹک حالات آپ کے ایسا لگ رہا ہے قابو اور سے باہر چلے گئے. جب آپ کے قابو سے باہر چلے گئے ہیں اور آپ کا اتنا بڑا ہیوی مینڈیٹ ہے، تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں تحفظ کون دے گا؟ آپ اپوزیشن کو جس طرح کا آپ نے لمبا ایک لیڈ روپ دی ہے نا، وہ تو آپ اپنے آپ کو اس میں پھنسائے ہوئے ہو. اپوزیشن کا اس میں میں سمجھتی ہوں ہم لیڈر آف اپوزیشن ہیں دونوں ہاؤسز میں، پارلیمان میں. ان میں لوگ دیکھیے فیصلے اپنے آپ کے کانڈکٹ پہ کرتے ہیں. وہ تماشا دیکھنے ضرور سڑک پہ آئیں گے، وہ تماشا ووٹوں میں نہیں ٹرانسلیٹ ہوگا. وہ ووٹ اس پر کریں گے کہ آپ ڈیلیور کس بات پہ کرتے ہیں، آپ کی سچائی نظر آتی ہے آپ کے چہرے میں یا نہیں نظر آتی، یا آپ وہ گھاگ سیاستدان ہیں جو فقرے کس کے ریٹنگز بڑھا کے یہ آئے وہ گئے اور اپنی ایک اقتدار کی بھوک میں. دوسری طرف حکومت جس نشے میں ہے اقتدار کے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے اپنی ناک کے
کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، جبکہ بہت سمپل سی بات ہے. یہ زرداری صاحب کے چل کے پیچھے بہت، جو آپ چل کہتے ہیں نا، اس کے پیچھے بڑی ایک لمبی سوچ ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. پھر آپ نیشنل ایکشن پلان دیکھ لیں، اس کے بارے میں آپ نے کیا نیشنل پلان پہ آتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں، شاید حکومت آپ نے کہا نشے میں، کس نشے میں؟ حکومت شاید اس نشے میں ہے کہ آپ لوگ، مطلب کہ پیپلز پارٹی ہو گئی، ANP ہو گئی، MQM ہو گئی، فار دیٹ میٹر مولانا فضل الرحمان ہو گئے، سب لوگ جو ہے مل جائیں گے حکومت کے ساتھ اگر کوئی ایڈونچرزم ہوتا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے آپ لوگ مل جائیں حکومت کے ساتھ، اینڈ آن دا ادر ہینڈ دھرنے میں کوئی کیجویلٹیز ہو جائیں؟ ہمیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے رانا صاحب. دیکھیے، یہ ملنے کی بات نہیں ہوتی. اگر کوئی ایڈونچرزم ہوتا ہے، ایڈونچرزم تک میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. میں سمجھتی ہوں جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، سچویشن بن جاتی ہے زمین پر آپ اگر انوائٹ کر رہے ہیں، آپ مشتعل ہو رہے ہیں، اس وقت جمہوری جو راستے ہیں ان کو نکالنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم سجیسٹ کریں. اگر وہ سچویشن بنتی ہے تو کیا ہوگا؟ میں ان مفروضوں پر نہیں بات کروں گی. یہ میری پچ بھی نہیں ہے، نہ ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے. ملک ویسے ہی تذبذب کا شکار ہے اور بہت ہی گو کی کیفیت ہے، غیر یقینی کی کیفیت ہے. اس میں ہم بہتر ہے ایڈ نہ کریں. ایز اے مطلب کارکن، پرانا کارکن، میں یہ بالکل اس طرح کی اسپیکولیشن میں نہیں ایڈ کروں گی کہ کل کو یہ ہو گیا تو وہ. دیکھیے، تب بھی ہم ایک ذمہ دار سیاسی قوت کا کردار ادا کریں گے، جو اب کر رہے ہیں اور تب بھی کریں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتی ہوں، کیونکہ ہم نے کوئی روز اپنی پالیسی بدلنی نہیں ہوتی نا. جب آپ منشور بناتے ہیں، جب آپ نظریہ لے کے چلتے ہیں، تو آپ کو پالیسی بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو تھوڑی سی ٹیکٹیکل. Will you stand with the government? No, I will not tell you کدھر ہم کھڑے ہوں گے تاریخ کے صحیح موڑ پر، تاریخ کے صحیح on the right side of history. This is what I can clearly tell you with a clean heart, کہ ہم right side of history پہ کھڑے ہوں گے. چاہے وہ جس کے ساتھ بھی ہو، ہم پہلے اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا کام ان کو جواب دینا ہے. آپ کے ذریعے ہو، آپ براہ راست ہو، لیکن ہمارا کام ہے ٹو اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اور جو تاریخ ہمیں جج کرے گی وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے. ہم اپنی اصلیت نہ پیر زمین پہ رکھتے ہیں، اصلیت نہیں بھولتے. اقتدار آنی جانی چیز ہے جی، وہ سندھ میں ہے ہمارے پاس، لیکن یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے. جمہوریت کا مطلب اور اس کا ایک حسن بھی یہی ہے، اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جائز الیکشن سے ہو، لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ ہے. الائنسز الیکشن میں بنتے ہیں اور وہ ٹوٹتے بھی ہیں. دنیا بھر کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہے. لیکن آپ اگر کہیں کہ کسی نظریے پر یا کسی ایشو آف پرنسپل پر آپ کہاں کھڑے ہوں گے، ہم پرنسپل اور تاریخ کے صحیح سائٹ پر کھڑے ہوں گے. وہ صحیح راستہ کیا ہے؟ وہ جب وقت آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا. یو کین انٹرویو می اگین اینڈ آئی کین آنسر یو اگین. میں نہیں اس وقت کہہ سکتی کس طرف. دیکھیے، اس وقت جو حالات ہیں وہ حکومت کے ہاتھ میں ہیں. ان سے اس وقت کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کچھ نکالنے کا، یعنی PTI. اپوزیشن میں تو ہم لیڈ ہے، ہمارا نکالنا جواب دہی. ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں ہم پارلیمان میں آپ سے عزت سے کہتے ہیں کہ آپ اپیئر ہوں، آپ جواب دیں. وہ بہت سوال ہیں، ان سوال میں وہ دوسرا پروگرام کر لیں گے. سوال بہت ہیں اور بڑے چپتے ہوئے سوال ہیں. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر میں کسی بھی اس پوزیشن میں ہوتی، رانا صاحب ہم لوگ تو بلکتے ہیں کہ ہمیں پلیز جواب دہی کا موقع دیں. وی وانٹ ٹو کلیئر آر نیم، وی وانٹ ٹو کلیئر آر نیم. اگر آپ اپنا نام کلیئر نہیں کرنا چاہتے اور آپ دوسرے حربوں پر اس وقت اپنا پتہ اور سکہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سکہ کھوٹا ہو جائے گا. عوام اس کو سکے کو راج الوقت نہیں سمجھے گی، اسے کھوٹا سمجھے گی. اچھا، عمران خان، وٹ ایور عمران خان از سیئنگ رائٹ ناؤ، عوام وہ چیز بائی کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں اور اس پہ یقین کر رہے ہیں. As you say, because there's a reason for that. If Imran Khan says کہ اس کو جسٹس نہیں مل رہا، if Imran Khan says کہ جناب پورا نظام جو ہے، انسٹیٹیوشنز جو ہے، میجورٹی آف دا انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ کلیپس کر گئے ہیں اور پورا نظام جو ہے دوبارہ سے بنانا پڑے گا، اور اس میں
مجھے میرے ساتھ پارٹیز جو صحیح چلتا رہے پھر میری دس از واٹ عمران خان سے نا، تو اس کو پیپل آر بائنگ اٹ کہ سارا نظام چینج کرنا پڑے گا. جب تک نظام چینج نہیں ہوگا اسی طرح کرپشن رہے گی اور اسی طرح جناب سلسلہ جاری رہے گا. وہ شروعات ضرور کے پی سے کریں، ٹھیک ہے، بٹ وہ آپ لوگ ڈیمانڈ کریں، بالکل اس کو کہیں عمران خان کو. لیکن میں اور نظام میں بہت پرابلمز ہیں، ہاں بالکل ہے، چھید ہیں، بلکہ اسی لیے لوگ عمران خان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں. سو اس کو ایڈریس میری اطلاع تو کچھ اور ہے. کیا ہے بتائیں؟ یا آپ 2 سال پرانا انٹرویو تو نہیں دہرا رہے؟ دیکھیے وہ ایک نئی فورس تھی اور ہم سب ہر نئی پولیٹیکل فورس کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ بیٹھے بھی ہیں، انہوں نے سائن بھی کیا ہے پیناما بل پہ. اور دیکھیے مطالبہ جو ہے، مطالبہ سب سے پہلے یہی مطالبہ ہم نے ریز کیا ہے، لیکن ہم لوگوں کو مشتعل نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بزنس کے پہیے چلیں، مرکز ہمارے جھنڈے اونچے رہیں اور ہمارے بچے اسکول پہنچیں جتنے جا رہے ہیں. دیکھیے آدھا پاکستان تو اسکولوں سے باہر ہے، لیکن ان کو تو جانے دیں جو جا رہے ہیں، ان کے ایگزامز ہوں، لوگ اپنے دفتر پہنچیں. پاکستان ایک انسٹیبلٹی کا وہ بالکل بنائیں گے اور یہ ان کی پچ ہے. ایک ہی دفعہ کام ٹھیک ہو جائے کہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے. میں عمران خان کا انٹرویو تو نہیں کر رہی ہوں نا، وہ یہ ان کو ایلیویٹ حکومت نے کیا، ہم نے نہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہی ہوں ان کا حق ہے سوال پوچھنا، اور یہ مطالبہ بالکل جائز ہے. اور وہ پہلے وہ کورٹ بھی گئے تھے اپنے الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے، بہت الیکشن دھاندلی ہوئی، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. ہم نے بھی بہت سارے کیسز رجسٹر کیے تھے، اور زرداری صاحب نے بار بار کہا کہ میں یہ الیکشن ROs کا، ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن ہے، یعنی کہ اس کی اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ پنجاب میں اس طرح پیپلز پارٹی کا صفایا ہو. میں 10 سیٹوں کا آپ کو خود بتا سکتی ہوں. بات یہ ہے رانا صاحب کہ ہم نے وہ کانسٹیٹیوشنل اور پرامن ٹرانسفر آف پاور اپنی ایک بہت بڑی فتح سمجھی، اور بی بی شہید کا ایک وعدہ سمجھا جو ہم نبھا رہے ہیں. کیونکہ جس جمہور میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں اور جس کی دھجیاں دونوں پارٹیاں، ایک اقتدار میں ہے اور ایک اقتدار چاہتی ہے، دونوں جس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، وہ جمہور ہمارے لہو سے، ہمارے کارکن، ہمارے قائد کے لہو سے اس وقت بنا ہے. اور اس عمارت کو ہم اینٹ بائی اینٹ نہیں زمین پر پھینکنا چاہتے، مگر سسٹم ڈسمینٹل کرنا ایک چیز ہوتا ہے اور جمہوریت کو سپورٹ کرنا ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ ان کو تفریق دونوں کو سیکھنی پڑے گی، جمہوریت اور سسٹم لوگ بالکل تنگ ہے. دیکھیے یہ کیا سسٹم ہے کہ پرائم منسٹر 2 ممالک کے جواب دہ ہو چکے ہیں. کیمرون کو دیکھیں اور آپ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کو دیکھیں، ایک آپ ہیں. چلیے آپ کا نام نہیں ہے لیکن آپ کی پوری فیملی کا اس میں نام ہے، اور وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ٹھہرے نہ ٹھہرے، یہ تو ایک پورا جسے کہتے ہیں کین آف ورمز ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈبہ بھرا ہوا ہے بہت سارے سپیروں سے. تو آپ اسے نہیں کھولنا چاہتے تو جا کے کہیں کہ یہ میرا جواب ہے اور یہ کمیشن ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں. لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے تیار نہیں ہو. آپ کہتے ہیں احتساب موئنجو سے ہوگا، وہ کیسز محمد بن قاسم سے کھلیں گے، تو وہ بعد میں آپ بے شک کریں. ہمارا کہنا ہے کہ اس عمل کو شروع کریں، اور عمل ساری دنیا میں، اگر میں آپ کی کوئی بھی منسٹر ہوں، عمل مجھ سے شروع ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا، چاہے آپ اس میں نام بھی ہو. ٹھیک ہے، ایک مشورہ شاید زرداری صاحب نے دیا تھا نواز شریف صاحب کو کچھ ماہ پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، اپنے آپ کو کلیئر کروا لیں، کسی اور کو اپنی جگہ رکھ لیں، سارا نظام بھی چلتا رہے گا، اور پھر الیکشن میں آپ آ جائیں. زرداری صاحب نے بہت دیے. میں تو روز کہتی ہوں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ذرا فون ہی کر کے پوچھ لیں، فری ایڈوائس دے دیں گے وہ. کیونکہ دکھ ہوتا ہے اس ملک کو اس حالت میں دیکھ کے. آپ پیپلز پارٹی کا دور لے لیں سامنے، اس کی فلم چلا لیں اور آج کی فلم چلا لیں اور دیکھ لیں کیا ہے. نہ افغانستان آپ سے اتنا ناراض تھا، نہ ہندوستان کی طرف سے ہمارا کوئی قومی بیانیہ تھا بھائی. اور آپ ملک کے اندر آپ کا گردشی قرضہ کہاں سے کہاں، 65% آف GDP آپ کا. اصل مسئلہ تو یہ ہے، مقروض ہے پاکستان. بٹ یو نو اٹس ناٹ گلیمرس ٹو ٹاک اباؤٹ دیز. یہ تو آپ IMF کے ہینڈلر سے آ کے کچھ کہلوا لیں اور اپنے اکانومسٹ سے پوچھیں کیا حالات ہیں آپ کے. جو بھی اگلی حکومت ہوگی
اس کو اتنا مسئلہ پڑنا ہے رانا صاحب آپ کے قرضے چکانے میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا. انہوں نے جتنا مقروض کر دیا پاکستان کو. پاکستان has never been in this much debt. اور اس طرح تیل کی قیمتیں زمین پر چھوئی ہوئی ہیں اور اب یہ اوپر جائیں گی. تو اس پر آپ نے کون سا تیر مار لیا جو آپ کہتے ہیں ہمارے ریمیٹنس ادھر ہو گئے اور میکرو اکنامک سٹیبلٹی یوں ہو گئی تو ہو گئی. اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہوا ہے. ٹیکس بیس آپ کا شرنک ہوا ہے. 1 ملین ٹیکس بیس تھے, اللہ کے فضل سے وہ کم ہوئے آپ کی واچ میں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کس کو تحفظ دے رہے ہیں؟ کون سا پاکستان بنا رہے ہیں؟ کدھر ہے وہ لوڈ شیڈنگ؟ میں جب بھی اسلام آباد آتی ہوں مجھے تو شوق ہوتا ہے کہ وہاں کا گھر میں جنریٹر ابھی چلنے والا ہے, ابھی کسی وقت چلے گا. تو یہ حالات تو پورے ملک میں نہیں ہیں اور نہ ہونے چاہیے. So, according to you, the government is a total failure, right? It is a mess. It is a mess. Of epic proportions. یہ Unbelievable. ruthless borrowing جو ہوئی ہے, جو گورنمنٹ نے کی ہے, اس پہ میں بات Ruthless borrowing. کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. یہ جو ruthless borrowing کی ہم بات کر رہے تھے جو گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے, اس کو پے بیک کیسے کیا جائے گا؟ کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی ہے یا آپ کی نظر میں کوئی اسٹریٹجی بنتی ہے اس کو پے بیک کرنے؟ یہ پے بیک کریں بہتر ہوگا. یہ ایک تو یہ بانڈز فلوٹ کرتے ہیں, ایک انہوں نے جی ساری دنیا میں بانڈز فلوٹ ہوتے ہیں, لیکن جن ریٹس پہ انہوں نے یورو بانڈ فلوٹ کیا, مثلا جنک بانڈز کی ریٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ اتنے مقروض ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی ایکسٹرنل اور انٹرنل بوروئنگ کمبائن کر کے آپ جب بجٹ کے دوران ایک وہ پائے چارٹ بنتی ہے وہ دیکھی ہوگی. آسان لفظوں میں مختصر طریقے میں اگر آپ دیکھیں 65% 65% آپ کی صرف ڈیٹ ہو گیا, جو کبھی بھی نہیں تھا. اور یہاں تک 30 سے ہوتے 40 سے ہوتے یہاں کیسے پہنچا؟ تو آپ کون سی اکنامک ڈیلیوری دے رہے ہیں؟ اور ناراض ہو جاتے ہیں جب سوال کیا جائے, کیونکہ میں تو اکثر سینٹ میں کہتی ہوں پلیز جواب دیں کہ اس کی ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ریپے دس. ریپے کرنا ہے کیونکہ مطلب ایک حد تک ڈیفیسٹ فائنینسنگ چلتی ہے بے شک, لیکن یہ جو لیول آف قرض ہے یہ آپ سے آپ کی خود مختاری بھی چھینتا ہے, آپ کی سوورنٹی میں بہت ضرب لگاتا ہے یہ. اور آپ اپنی سوورنٹی پہ بڑی ناز کرتے ہو, آپ کو اپنی ٹیریٹری پروٹیکٹ کریں. تو دیکھیے یہ اصل باتیں اب یہ ہیں, اور لوگوں کی روزگار اس سے امپیکٹ ہوتی ہے. جتنے قرضے حکومت پر ہوتے ہیں اتنی اس کی پھر انفلیشنری ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے, ریسیشنری ایک, اور یہ ایک اسٹیگفلیشن بنتا ہے. اس میں آپ دیکھیں جاب کریشن, آپ ایف ڈی آئی دیکھ لیں بالکل نیچے گر رہا ہے. فورن انویسٹمنٹ تو جاب کریشن کہاں سے ہوگی؟ اپنی انویسٹمنٹ نیچے گر رہی ہے, مینوفیکچرنگ. پھر میں آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹس ہیو نیور بین سو لو. تو بھائی آپ تو بزنس گورنمنٹ تھے, کیا کر رہے ہیں؟ پوچھیں بزنس مین بیٹھے ہوتے ہیں سر پکڑ کے, پلیز ہمیں زرداری صاحب سے ملا دیں. واٹ از دس ڈیسپریشن؟ بیکاز ایٹ لیسٹ ہم بات تو سنتے ہیں کسی کی. آپ ایس آر او اور منی بجٹ سے حکومتیں چلا رہے ہو, پھر آپ قرضے لے کے شاہ خرچیاں کر رہے ہو. ٹھیک ہے آپ نے اورنج ٹرین بنا دی اور ہائی ویز بنا دیے, بہتر ہوتا کہ آپ پہلے فارم ٹو مارکیٹ روڈز بنا دیتے, بہتر ہوتا کہ آپ لوگوں کی سکولنگ اور پبلک ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. دیز آر بورنگ سبجیکٹس, مگر یہ عام انسان کے لیے بہت اہم ہے, بڑا امپیکٹ پڑتا ہے, بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ایک آخری چیز مجھے بتائیں, میں اکٹھا ہی پوچھ لیتا ہوں, 2 سوال ہے میرے. جب جہاں پہ اتنی کرپشن ہو جائے, وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اچھا, کیونکہ یو آر گوئنگ ٹو دی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی, یو آر گیونگ لیکچرز اوور دیئر اینڈ آل دو اسٹف. سو اس لیے میں تھوڑا سا ڈیفینس ریلیٹڈ بھی سوال کر رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے جہاں پہ اتنی زیادہ کرپشن ہو جائے, اس کا کیا بنے گا؟ نمبر 1, نیشنل سیکیورٹی کو کیسے ہم رکھ سکتے ہیں انٹیکٹ؟ 1. سیکنڈلی مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ بورونگ تو آپ نے بتا دیا ہو گیا, جیسے بھی کریں گے. دیکھیں آپ کو ٹیکس کرنا پڑے گا اشرافیہ کو. کیسے؟ رانا صاحب آپ نے پوچھا یہ کس طرح, وہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا, اشرافیہ کو ٹیکس کرنا پڑے گا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے نا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو آپ کو خود ہی پر کرنا. آپ جب جواب دہی کے عمل میں سامنے آئیں گے تو اگر میرے آف شور اکاؤنٹس ہیں, اور وہاں پہ اللہ کے فضل سے پی ٹی آئی والوں کے بھی بڑے آف شور اکاؤنٹس ہیں, اور میں نہیں کہتی کہ اٹ از اللیگل, لیکن اس میں اگر آپ سیاست میں ہیں,
بے شک آپ کے باہر گھر ہوں یہ ہوں وہ، یہ آپ کا حق ہے، آپ نے اگر جائز طریقے سے سرمایہ اپنا بنایا، لیکن یہ آپ جواب دہی کے عمل میں مجھے میری نظر میں اچھا نہیں لگتا کہ میرے آف شور اکاؤنٹس ہوں، بیکاز دنیا میں اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس کو کچھ کمپنیاں کو کرنا، لیکن آپ خود ایویڈ کر رہے ہو، اوائڈ کر رہے ہو۔ اب جہاں یہ بات نکلتی ہے whether it is illegal or not، یہ ایک معیوب سمجھی جاتی ہے، اوکے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے پر ہوگا، وہ آپ ٹیکس ہیون، ٹیکس آف شور اکاؤنٹس چھوڑ دیں، اس کی تو آپ جواب دہی کرنے تیار نہیں، آپ اپنے ملک کو آپ اپنی عوام کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس وہ ہیں جن کو آپ نے جلسے میں نکالا، ٹھپے لگانے کے لیے استعمال کیا، آگے چلو، ان کے لیے روڈ بن گئی، ایک بس آ گئی، آگے چلو۔ کیوں جی، ہمارا تو حق ہے حکمرانی کرنا، یہ حکمرانی کا دور نہیں ہے، یہ اب جمہوریت کا مطلب سب سے ٹینشن فیلڈ جاب ہوتا ہے منسٹر یا پرائم منسٹر ہونا، آپ کو سونے کی بھی میں سمجھتی ہوں مہلت نہیں ہونی چاہیے، اتنا برا حال ہوتا ہے، غلط کہہ رہی ہوں، مہلت ہونی چاہیے، لیکن ان میں کوئی وہ نہیں ہے پریشانی کہ عوام ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ رانا صاحب آپ نے میرا ایک انٹرویو کر دیا اور کہیں شہری آپ اپنے ایسٹس کا مجھے نہیں بتا رہی ہیں، آپ کا کوئی آف شور اکاؤنٹ ہوا آپ نہیں بتا رہی ہیں، اگر میں کچے سے گاڑی نکالوں گی تو میں خود سو نہیں پاؤں گی، میں آپ کو فون کروں گی رانا صاحب میرا انٹرویو پھر سے کر دیں، اگر آپ مناسب سمجھے، میں ذرا سچ کی صفائی کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی صفائی پیش کرنا، یہاں تو یہ وہ کوئی بات نہیں جی، اقتدار تو ہمارا حق ہے، وہ بندر بانٹ جو ہوتی ہے، دس از ناٹ دا وے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسی سے نیشنل سیکیورٹی امپیکٹ ہو رہی ہے، وہ یوں کہ پاکستان اس وقت بالکل پولرائزڈ اور ڈیوائیڈڈ نظر آ رہا ہے، ساری ڈپلومیٹک کور کے منہ پہ یہی سوال ہے، جہاں کا NSA کہیں کا بھی آتا ہے، ہماری تو سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، برطانیہ ہو، جہاں بھی ہو، امریکہ ہو، سعودی عربیہ ہو، ان کے لبوں پہ یہ سوال ہے کہ یہ ایک تو یہ کہاں یہ کروٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ابھی تک ہم کروٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ حکومت آپ کو ایک سینس آف تسلسل اور سٹیبلٹی نہیں دے سکی، تو پھر آپ کیا دیں گے؟ عوام کو آپ جواب نہیں دے رہے، آپ انویسٹر کو کانفیڈنس نہیں دے رہے، آپ بزنس کو کانٹریکچول پھر آپ کیوں حکومت کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیے ہم جمہوری سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں، حکومت ایک چیز ہے، ہم نے حکومت کے خلاف آستین رول کر کے، آپ چیئرمین بلاول کی باتیں نہیں سن رہے ہیں، جلسے نہیں سن رہے ہیں، اور تب آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے اور پہنچنی چاہیے، اور یہ جائز سوال ہیں، آپ اس کو حکومت سپورٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم بیٹھ کے یہاں جلاؤ گھیراؤ میں بیٹھ جائیں؟ تو کیا جواب دیں گے پھر ہم؟ کیا جواب دیں گے آپ کو یا عوام کو کہ جی ہم بس وی آر انسسٹنٹ؟ اور اگر حکومت یہ کرتی رہی تو ایسا نہ ہو کہ سب کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہ رہ جائے، بٹ وی ڈونٹ، ہم نہیں چاہتے کہ ایک دم ہم کھڑے ہو سب کے جائیں، پاس کوئی اور طریقہ کار سے بھئی یعنی کہ ساری جمہوری قوتوں کو یہی پھر آپ سوال پوچھنا شروع کر دیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ باہر گھیراؤ جلاؤ نہیں کر رہے ہیں that means you are with the government، ایسا نہیں ہوتا، ہم ایک انسٹیٹیوشنل اپوزیشن کا رول، we are actually teaching the country what، پہلے تو ہم نے جمہوریت sorry to say جیسی بھی تھی لولی لنگڑی، آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ کا حق ہے، ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، ان کو مانتے بھی ہیں، لیکن احتساب کا عمل سے ہم سب گزر کے آئے ہیں، 9 10 11 سال زرداری صاحب نے تو پورا فیس کیا، آپ ذرا مجھے 2 سال فیس کر کے بتا دیں نا، کوئی بھی قوت اس وقت 1 سال چھوڑیں، 10 دن کی بات کر لیں، اب ویسے جی منہ سے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، ڈیٹینشن آپ فیس جب کریں 11 سال اور 9 سال جیل کاٹنا، خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا، زرداری صاحب نے کاٹی ہے وہ، بالکل صحیح بات ہے۔ میرے خیال میں تھوڑا سا وائنڈ اپ کر دوں یہاں پہ، کیونکہ آپ نے بھی نکلنا ہے، اور کنسرن ہم سب کا یہی تھا کہ ہاؤ دا ڈپلومیٹس آر لائک closely watching the situation in Pakistan, and obviously they are sending the messages back home, so it's a government that doesn't want to answer to its people, and a party that wants to ruin everything to reach power very quickly through the back door. It's a catch-22 situation right now.
I'm summing it up, but out of the Catch-22 stands a third way. It's called the institutional opposition. It's called the Pakistan People's Party. Look at us. I'm looking at you very closely. Watch this space. Watch this space. Thank you very much. Stay with us. Thank you very much for joining me. بہت شکریہ جی. کچھ چیز سم اپ نہیں کر سکتا, میرے خیال میں بڑی ڈیٹیل گفتگو کر دی شہری رحمان صاحبہ نے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.